یہ جو تقلید ہے نا، یہ غلط لوگوں نے اسے رنگ دیا کہ یہ امام کو نبی کے منصب پہ بٹھا دیتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ، نبوت تو نبی پاک پہ ختم ہو گئی ہے، تو یہ اپنے امام کو بھی نبی کی طرح سمجھتے ہیں۔ امام شارع نہیں ہوتا، امام شارع ہوتا ہے۔ پتہ نہیں کسی نے سمجھ آئی ہے کہ نہیں ہے؟ نہ پہلے میں عین ہوں، میرے کو عین نکلتی نہیں۔ امام شارع شریعت بتانے والا نہیں ہوتا، وہ نبی ہوتا ہے۔ امام شارع ہوتا ہے، جو نبی حکم دیتا ہے امام اس کی تشریح کر دیتا ہے، بس اتنی سی بات۔ اس کی بات کو مان لینا، دلیل نہ پوچھنا، اس کا نام تقلید۔ آج آپ مفتی صاحب کے پاس آتے ہیں، کوئی نکاح، طلاق، وراثت، تقسیم کا کوئی مسئلہ آپ پوچھتے ہیں، مفتی صاحب آپ کو لکھ کے دے دیتے ہیں، کر دے ہو بحث مفتی صاحب نال بھی کہڑی کتاب وچ لکھے ہوئے؟ کیوں نہیں کرتے آپ؟ کیوں نہیں کرتے ہو؟ اس لیے نہیں کرتے ہو کہ آپ جس مفتی کے پاس آئے ہیں، آپ کو اس مفتی کے علم پر، امانت پر، دیانت پر، فہم پر، تفقہ پر کیا ہے؟ اعتماد کر کے آپ آ گئے۔ ہمیں نہیں یہ پوچھنے کی ضرورت ہے کتھوں کڈیا جے، نہ۔ ڈاکٹر کے پاس ہم جاتے ہیں، ڈاکٹر نسخہ تجویز کرتا ہے، ہم اس سے پوچھتے ہیں یہ کتھوں لکھی ہے یہ دوائی؟ وہ کہتا ہے اٹھ یہاں سے، نکل یہاں سے، تو کھوج لانے والا کون ہے؟ ہم وکیل کے پاس مقدمہ لڑنے کے لیے جاتے ہیں تو ہم اس سے پوچھتے ہیں بھئی کیڑی دلیل دینی ہے، عدالت میں کون سی دلیل تم نے دینی ہے، وہ کس کتاب میں لکھی ہوئی ہے؟ ہم نہیں پوچھتے۔ کیوں؟ ہمیں اس وکیل پر کیا ہے؟ اعتماد۔ ہمیں اس ڈاکٹر پر کیا ہے؟ اعتماد۔ اسی طرح ہمیں امام اعظم امام ابو حنیفہ پر کیا ہے؟ اعتماد۔ وہ شارع نہیں ہے، وہ شارع ہیں۔ اور ایک بات ذہن میں رکھیے گا، عقائد میں کوئی تقلید نہیں ہوتی۔ عقیدے میں تقلید کی کیا ضرورت؟ اللہ عالم الغیب ہے، اس میں کیا تقلید کی ضرورت ہے؟ جو احکام واضح ہیں قرآن و حدیث کے، ان میں بھی تقلید کی کوئی ضرورت نہیں، قطعاً نہیں۔ قرآن ایک جگہ پہ کہتا ہے غیبت نہ کرو، اس نے جو تقلید کی ضرورت ہے، غیبت نہ کرو۔ ہر بندے کو پتہ ہے غیبت کیا ہوتی ہے، غیبت نہیں کرنی۔ میرے پیارے پیغمبر کا فرمان ہے لا فضل لعربی علی العجمی ولا لعجمی علی العربی، کسی عربی کو اجمی پر، اجمی کو عربی پر، گورے کو کالے پر، کالے کو گورے پر کوئی فضیلت نہیں ہے الا بالتقوی۔ فضیلت کا معیار تقوی ہے۔ اس حدیث کو سمجھنے کے لیے تقلید کی کیا ضرورت ہے؟ کوئی ضرورت نہیں۔ یہ سمجھ آ رہی، ہر بندے کو سمجھ آ رہی، جو احکام واضح ہیں ان میں تقلید کرنے کی کوئی ضرورت۔ تقلید وہاں ہوتی ہے جہاں فرمان نبی قرآن سے ٹکرا گیا یا دو حدیثیں آپس میں ٹکرا گئیں، ہمارے پاس پہنچی، وہ ٹکرا رہی ہیں، ایک میں کچھ دوسری میں کچھ، وہاں ضرورت ہے کہ کوئی اہل علم ہمیں اس کا مفہوم سمجھائے۔ اگر اہل علم نہیں سمجھائیں گے تو پھر ہم حدیث کا انکار کر بیٹھیں گے، پھر اگلا درجہ ہے انکار حدیث، پھر انکار حدیث ہو جائے گا۔ لوگ کہیں گے کمال ہے جی، نبی پاک ایک جگہ پہ کچھ کہہ رہے ہیں، ایک جگہ پہ کچھ کہہ رہے ہیں، تو یہ حدیثیں جھوٹی ہیں، نبی تو اس طرح نہیں کر سکتا، نبی تو اس طرح، تو پھر انکار حدیث کی طرف ہوتا ہے۔ میں آپ کو ایک آسان سی مثال دے دیتا ہوں۔ ایک صحابی کہتے ہیں میں نے گاؤں سے باہر دیکھا جہاں لوگ گن ڈال دیتے ہیں، وہاں نبی پاک پیشاب کر رہے تھے، وَهُوَ قَائِمٌ، کھڑے ہو کر۔ حدیث ہے۔ ادھر ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں جو بندہ کہتا ہے نا کہ نبی پاک کھڑے ہو کے پیشاب کرتے تھے وہ جھوٹ بولتا ہے۔ کرو حال جی، تو ٹکرا گئی۔
صحابی جھوٹ بول رہا ہے، وہ کہتا ہے میں نے خود دیکھا ہے، آپ وہاں آئے، آپ نے کھڑے ہو کے پیشاب کی۔ ام المومنین کہتی ہے نہیں، آپ کھڑے ہو کے پیشاب نہیں کرتے تھے، جو کہتا ہے کھڑے ہو کے پیشاب کیا وہ جھوٹ بولتا ہے۔ امام صاحب نے چٹکیوں میں حل کر دیا، ساری پریشانی دور ہو گئی۔ امام صاحب نے کہا گل اوہ ٹھیک ہے جیڑی ام المومنین آکھ رہی ہے کہ آپ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کی آپ کی عادت نہیں تھی، جھوٹ یہ صحابی بھی نہیں بول رہا۔ جس موقع پہ اس نے دیکھا نبی پاک کے گھٹنے میں تکلیف تھی، بیٹھ نہیں سکتے تھے، چلو جی ساڑا مسئلہ تے حل ہو گیا۔ پتہ نہیں تسا ہن کنجی حل کرنا، تم نے نہ کسی عالم کی ماننی ہے، نہ کسی امام کی ماننی ہے، نہ کسی محدث کی آپ نے ماننی۔ ہم نے تو تقلید کی، امام صاحب نے ہمارا مسئلہ کیا کر دیا؟ حل کر دیا۔ تو یہ تقلید کوئی ایسی چیز نہیں ہے جسے شرک کہا جائے اور اس طرح کا فتویٰ اس پر لگا دیا جائے یا کہا جائے کہ ہم ان کی اطاعت کرتے ہیں۔ نہ، شریعت بنانے والے، قاعدہ بنانے والے، اصول بنانے والے، شارع وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی تشریح وضاحت وہ کوئی امام کر دے، اس کو مان لیا جائے، اس سے دلیل بھی نہ پوچھی جائے، تو اس کا نام کیا ہوگا؟ تقلید ہوگا۔